آپ کے ورک پلیسز پہ اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ایماندار ہوگا نا بیچارہ، اس کو اتنا ہی ٹریچرس سمجھیں گے، اتنا ہی دھوکے باز سمجھیں گے، اور جتنا دھوکے باز ہوگا اس کو اتنا ہی ایماندار سمجھیں، کیونکہ دھوکے باز کو تو طریقے بھی بڑے آتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے صاحب کو خوش کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے جو ہے نا اپنی نوکری کو بچانا ہے۔ تو سچ اے تھرڈ کلاس پیپل وی آر، اور یہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو پہلے بتا دیا، نئی خبر نہیں ہے یہ احادیث، یہ قرآن کی آیات 1500 سال سے وہیں کی وہیں موجود ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے اور پھر پوچھتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا چلیں، مذہب بھی سچا مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن بات یہ کہ اس پر عمل کتنا ہے ہمارا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور فتن کی بات کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزوں میں وارن کیا ہوا ہے، اور میں اور آپ اس کا مشاہدہ ابھی تک کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات پتھر پہ لگیر ہے۔ they can never be a second thought about it۔ اللہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، those who break the agreement of Allah after it has been made binding and swear that Allah has ordered to be joined and cause corruption on the earth, it is they who are the losers۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ، میں نے اور آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا اللہ کے ساتھ، کیا ہے؟ جس کو الستو بربکم، اللہ رب العزت قرآن میں بھی ذکر فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کی روحوں کو جو پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک قسم لی، یا ایک طرح سے وعدہ لیا کہ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ میری روح نے تو یہ یاد نہیں رکھا، مجھے تو پتہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ میں جو آپ کو اس کی خبر دے رہے ہیں، which means کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں۔ تو قرآن کے اوپر یقین، ایک آیت پہ بھی انسان اگر یقین نہ کرے تو انسان کافر ہو جاتا۔ تو this means if Allah has already یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی خبر دے دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ we have done an agreement with Allah، اور یہ ایگریمنٹ اللہ میں کھول کے دکھائے گا کہ جس دن محشر کا دن ہوگا، اب وہ عہد الست بھی کہتے ہیں اس کو، اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ باقیوں نے پھر جو ارواح تھیں، جیسے ہم سب ہیں، ہم سب نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے اس کا دوبارہ جواب دیا، پھر شاہدنا، یعنی کہ آپ اس پہ شاہد رہنا، میں تم سے پوچھوں گا بلا کے، تمہارے جب محشر میں کھڑا کروں گا، سب سے پہلے تمہیں ایگریمنٹ دکھاؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں شاہد کر لیا، میں نے گواہی کر لی ہے، اس کو میں نے ایگریمنٹ کو رول کر کے کہیں روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود کے نیچے پڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وارننگ دے دی کہ دوز ہو بریک دا ایگریمنٹ آف اللہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ ایگریمنٹ جو میں اور آپ کر کے آئے ہیں اللہ سے، اس کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو پورا نہیں کرتے، اور پھر دنیا میں کرپشن کوز کرتے ہیں، یعنی کہ فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو لوزرز ہیں، یعنی کہ لوزرز کس دن کے؟ آخرت کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو فساد فی الارض سخت ناپسند ہے، اور دور فتن میں فساد فی الارض بہت زیادہ ہوگا، یہ ایک نشانی اللہ رب العزت نے پتہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض والوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، جو فساد اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ
لوزرز جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ دنیا کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کرتے ہیں کہ آخرت میں دے ول بی دی بلڈی لوزرز. اور دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو فساد پھیلاتا ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ کیا حشر کرتے ہیں. میرے سامنے اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. اسی سے ریلیونٹ ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث 7957 ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what will be your condition when such a time comes that the people are sifted like grain and only drag remains. جب آپ گندم کو ایک دفعہ ہارویسٹ کرتے ہیں تو نیچے کیا رہ جاتا ہے, تھوڑا سا اس کا, جس کو بعد میں جلا رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے. تو اللہ کے نبی اس چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ تم اس طرح کاٹ دیے جاؤ گے کہ تمہارے صرف نیچے نشانیاں بچ جائیں گی. their convenience یعنی کہ their agreements and trust will be confused and lost. آج یہ لائن کو ذرا غور سے پڑھیے. their agreements and trust will be confused and lost. یعنی کہ جو ایگریمنٹس انہوں نے آپس میں کیے, جو انہوں نے ٹرسٹ کا آپس میں تھا, وہ اٹ ہیز بین کمپلیٹلی لاسٹ, وہ لوز ہو جائے گا. آج آپ مجھے بتائیں 5 لوگ بیٹھے ہیں, حلفاً کون کہہ سکتا ہے کہ کون کس پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ ہر معاملے میں اٹ ہیز بین لاسٹ, کمپلیٹلی لاسٹ. کیونکہ انسان اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے. they will differ and be like this, یعنی کہ آپس میں ڈفرینس بھی پیدا کریں گے. اور آگے اب دیکھیں ایک ایک چیز میرے اور آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اینڈ he interlaced his fingers, یعنی کہ اپنی فنگرز کو حضور نے یوں جوڑا. اصل میں دیکھیں گے ایسے, لیکن آپس میں کیا ہوگا, نہ ٹرسٹ ہوگا, نہ آپس میں یقین ہوگا, نہ آپس کے اگریمنٹس کے اوپر کوئی یقین ہوگا. آج یہی ہو رہا ہے. دکھنے میں ہم ایسے لگتے ہیں لیکن اندر سے ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے بغض کینہ کھوکھلے بھی ہیں. اس کے بعد they asked what should we do in such a time o messenger of Allah. صحابہ نے پوچھا, صحابہ کو ہر وقت اپنے ایمان کا خوف رہتا تھا, ہماری طرح نہیں تھے جو اس سچویشن میں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کرتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسعود کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا adhere what you know is to be right, یعنی کہ اس کی طرف رہنا, اس راستے پہ رہنا جو تمہیں راستہ اللہ نے بتایا ہے, یعنی صراط مستقیم پہ چلتے رہنا. اور abandon what you reject as evil, یعنی کہ اور اس کو فوراً چھوڑ دینا جو آپ کو پتہ ہے کہ ایول ہے. turn to your close companions and leave the general people to their state. اپنے قریبی لوگوں کے پاس آ جانا جن پہ تمہارا تھوڑا بہت ٹرسٹ ہے, اور جو جنرل عوام ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا, کیونکہ ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آج میں نے اور آپ کے سامنے. آپ پاکستان کی عوام کا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک ایک انڈیویجول جو بیٹھا ہے, کیا وہ پاکستان کی عوام کا کچھ کر سکتا ہے؟ ہم یہ اس عوام کو ڈسکس کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنا خون ہی جلاتے ہیں نا. پریکٹیکلی کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں؟ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ میری تو طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں 4 بندوں کے لیے کچھ سوچ سکوں. تو 25 کروڑ کے لیے کون سوچے گا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر جو تمہارے قریبی ہیں تاکہ تمہارا ایمان بچا رہے. کیونکہ اگر تم عوام میں چلے گئے, عوام الناس میں چلے گئے, تو پھر تمہارے ایمان کا بھی خطرہ ہے. کیا یہ میں اور آپ ابزرو نہیں کرتا ہے آج صبح شام دن رات؟ تو اس لیے یہ جو مجھے کو لگتا ہے نا پاکستان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, کیا ہوگا, یہ اللہ کی ذات ہی اس کو حل کر سکتی ہے بھائی, میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں. تو اس پہ اپنا ٹائم فکر انسان کو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ
آپ کو کوئی ریزولوشن کا طریقہ نہیں ہے اس کا. اپنا ایمان بچائیں، بس اپنے اوپر کام کریں، اپنی ایمان کو سیدھا کریں. جدھر تک آپ کی پہنچتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائیں، اور لوگوں کو جتنا آپ روک سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے برائی سے روکیں. لیکن انفارچونیٹلی یو کین ناٹ ڈو اٹ، یو کین ناٹ اپلائی اٹ آن 250 ملین پیپل. ادھر ہم سے اپنے گھروں پہ اپلائی نہیں ہوتا تو ہم چلے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے. آپ کے ورک پلیسز پہ ہم سے یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی، ہم چلے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے. اپنے جسم پہ ذرا اوپر سے لے کے نیچے تک نظر دوڑائیں. میں دوڑاؤں تو میرے جسم پہ اسلام پورا نافذ نہیں، پورا تو کیا آتا ابھی نافذ نہیں. چلے ہیں ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں Why do you mix truth with falsehood and conceal the truth while you know it؟ میں نے کافر کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ کنسیلمنٹ آف ٹروتھ، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے حق آ جائے اور آپ اس کو بیان نہ کرے تو وہ انسان بھی کافر ہے. یہ اللہ نے قرآن میں اس کافر کی ڈیفینیشن یہ بھی بتائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ جب حق ہے اور ایک غلط چیز ہے تو ان دونوں کو مکس کیوں کرتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور پھر چھپاتے بھی ہو. آج اپنی مثال لیتے ہیں، دوسرے کو کیا فنگر پوائنٹ آؤٹ کرنا. دوست کے معاملے میں آج ہم دوستی کا معیار یہ بنا بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے دوست کو کسی غلط کام میں بچایا نا تو یہ دوستی ہے. اصل میں یہ دوستی نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے دوست وہ ہے جو میری اصلاح کرے، اور جو آپ لکھ کے رکھ لیں کہ اگر آپ نے دوست کو وہ اگر کسی غلط کام میں پڑ گیا اور وہ پھنس گیا کسی غلط کام میں اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا اور چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہے گا تم تو میرے دوست کبھی تھے ہی نہیں. یہ دانا وہ آپ کو آگے سے ضرور مارے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری اس نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے اس نے بچانے کی کوشش کی تھی. تو پھر ہم واقعی مکس کر چکے ہیں فالسہوڈ اور ٹروتھ کو آپس میں. اس کی آگے مسند احمد میں اس کی ایک ریلیونٹ حدیث بھی آتی ہے. مسند احمد کی حدیث نمبر 60 ہے، گریڈڈ صحیح بائی احمد شاکر. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, among the signs before the hour will be the false testimony and the concealing of truth. یعنی کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ سائنز اللہ کے نبی نے دو جو میجر بیان کیے ہیں، وہ ایک اس میں تو فالس ٹیسٹیمنی ہے، جھوٹے گواہی. لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکس کی تھی جھوٹی گواہی عام ہے، آج عام ہے. اگر آپ نے گواہ خریدنے بھی ہیں تو آپ کو پیسے دیں، آپ کو ماشاءاللہ امبال لگ جائے گا آپ کا گواہوں کو. اور دوسری چیز ہے کنسیلنگ دا ٹروتھ، یعنی کہ دوست کو بچانے کے لیے، بھائی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، حق کو چھپا رہا ہے. آج مجھے آپ مثال دیں، کتنے گھر ہوں گے ایسے پاکستان میں جس میں اگر بھائی چور ہے تو اس کا بھائی پکڑ کے اس کو جیل میں لے کے جائے گا، یا اس کا والد کہاں سے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالے گا. وہ اس کی چوری کو ڈیفینڈ ہی کریں گے. قتل میں بھی کیا ہوتا ہے. اور آج یہ جو بڑے بڑے لوگ مار کے بعد میں دیت دے کے چھڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ. اس کا مطلب ہے کہ دیت پہ آپ کو فورسفلی بھی اگر آمادہ کیا جا رہا ہے تو آپ آمادہ تو ہو رہے ہیں نا. چلیں وہ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے. لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ چلے اسی بات پہ رہتے ہیں کہ اگر بیٹا مجرم ہے تو کیا باپ اس کو حوالات کے حوالے کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کنسیلمنٹ ہے آف ٹروتھ. یہ سچ کا کیا ہے؟ چھپانا ہے. کیا بھائی اپنے بھائی کو حوالات کے حوالے کرے گا اگر وہ چور ہے، اگر وہ ڈکیت ہے، یا اگر وہ کسی قسم کا گناہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے؟ کیا دوست آج
کو پکڑ کے جو بیسٹ فرینڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کو حوالے کریں گے لا کے حوالے. تو یہی ہے کنسیلمنٹ آف ٹروتھ جس کو اللہ کے نبی نے یہاں پہ ذکر کیا. اس کے بعد سورہ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 22 پہ Would you then, if given authority, cause corruption on earth and swear your family ties? اللہ سوال پوچھ رہا ہے, اس کا جواب ہی سن لیں. سورہ محمد آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہیں اتھارٹی مل جائے زمین پہ تو کیا تم کرپشن کاز کرو گے؟ آج جس کو جتنی اتھارٹی مل رہی ہے کیا وہ اتنا فساد کریٹ نہیں کرتا؟ چھوٹی موٹی کرسیوں میں بیٹھ کے جتنی اتھارٹی جس کو مل جائے اتنا بڑا ہی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فرعون سمجھتا ہے. اللہ معاف کرے. بدبخت انسان, تمہیں اتھارٹی دینے والا کون ہے؟ ایسی بدبختی تمہارے اس کے اوپر پڑی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ تم اس قابل نہیں تھے, تمہیں اللہ نے اتھارٹی دے دی اور تم کرپشن کوز کر رہے ہو. اور بڑے انسان بن گئے تو کیا لوگوں کو ساتھ اپنے تعلقات توڑ دو گے؟ آج ہمارے جو لوگ ہیں عمومی طور پہ اپنے امیر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات تو بڑے اچھی طرح قائم اور دائم رکھتے ہیں, حوالہ بھی دیتے ہیں کہ میرا وہ فلانے جانے والا ہے, لیکن غریب جو رشتہ دار ہیں ان کو پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں؟ اب قرآن اس سے زیادہ کیا باتیں اور آپ کو بتائیں, یا کتنی وارننگز اور آپ کو دے, یا مجھے کتنی وارننگ چاہیے اور اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے. اس سے ریلیونٹ حدیث آئی تھی مسلم احمد میں 3869. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, among the signs of the hour are the greetings only to the acquaintances. یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سلام صرف اس کو کیا جائے گا جس کو جانتے ہوں گے, پہلی نشانی. لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی, ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, وائڈ اسپریڈ ٹریٹ that the women will assist their husbands. یعنی کہ اتنا پیسہ, اتنا بزنس, اتنی ٹریڈ ہوگی کہ میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی وہ دوسری حدیث میں بھی الفاظ کم و بیش اسی طرح تھے کہ اس میں بھی یہی تھا کہ بیوی جو ہے وہ اگر میاں چیف ایگزیکٹو ہے تو بیوی ڈائریکٹر ہے آج کی زبان میں آٹومیٹکلی, چاہے اس نے اس کسی بھی کمپنی میں کوئی اپنا انپٹ دیا یا نہیں دیا, لیکن شی از دا مالکہ. وہ آئے گی تو آپ کو بھی جھکنا پڑے گا اس کے سامنے کہ وہ مالک کی بیوی ہے, بس یہ اسٹیٹس ہے اس کا. اینڈ سویئرنگ آف فیملی ٹائز, یعنی کہ اس میں کنشپ تھا, کنشپ لکھا ہوا تھا, یعنی کہ فیملی ٹائز کا مطلب یہ ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں اگر آپ ان کو توڑیں گے, اور یہ آپ کے سامنے, یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آج ہم خون کے رشتوں کی کتنی پرواہ کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے سب سے بڑی نشانیاں ہیں کہ آپس میں رشتہ داریاں جو ہیں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. سال گزر جائیں گے, ایک دوسری کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے. عیدیں بھی گزر جاتی ہیں, پہلے تو چلیں عید بھی کوئی شرم کھیا کھا کے مل لیا کرتے تھے لوگ آپس میں, تو وہ بھی گزر جاتی. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ worship Allah and do not associate anything with him, یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو یعنی کہ شراکت دار مت ٹھہراؤ. اور شراکت دار ٹھہرانے کا مطلب میں بار بار ذکر کر چکا ہوں, اس کا مطلب بت پرستی نہیں ہے خالی, اس کا مطلب مال, مکان, پیسہ, گاڑی, بنگلہ, یہ جو آپ کی زمین, زر, یہ ساری چیزوں کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں نا, یہ بھی اللہ کی شراکت دار ہے معاذ اللہ. and do good to the parents, relatives, orphans, یعنی کہ اچھا سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ, نرمی کا برتاؤ کرو. اس کے بعد اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. the needy and the near neighbor, یعنی کہ جو مساکین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اس کے بعد جو
نیبرز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج نیبر کون ہے ہمارا؟ کچھ چھوٹے جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں ان میں تو ماشاءاللہ لوگوں کو آج بھی پتہ ہے, لیکن جنیرکلی آج شہروں میں آپ چاہیں دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, نیبرز کو پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے ساتھ والے گھر میں, سامنے والے گھر میں کون رہتا ہے. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس نیبر کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے, چاہے سامنے والا ہو چاہے لیفٹ یا رائٹ والا ہو, جس کا گھر سے دروازہ قریب ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے. اس کے بعد ہے ڈسٹنٹ نیبر. پہلے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دا نیئر نیبر اس کا بھی خیال کرو اور ڈسٹنٹ نیبر اس کا بھی خیال کرو. علماء کہتے ہیں کہ 40 گھر آپ کے نیبرہڈ میں آتے ہیں. پتہ ہے ہمیں کہ چلیں فرسٹ سیکنڈ کا شاید پتہ ہو, تھرڈ فورتھ ففتھ سے لے کے 37 38 39 40 گھر تک کا پتہ ہے ہمیں کہ نیبرز کون ہیں ہمارے. The distant neighbor, the companion at your side, the traveler یعنی کہ مسافر کا بھی خیال کرو. اس کے بعد and those whom your right hand possesses. Indeed, Allah does not like those who are arrogant and boastful. اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے ان لوگوں سے جو ایروگنٹ ہیں, تکبر رہے, متکبر ہیں اور بوسٹفل ہیں, صرف اپنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی مگر مس ہو گئے تو بتا دیں. النساء کی آیت نمبر 36 ہے یہ. ماں باپ کا خیال رکھو, رشتہ داروں کا خیال رکھو, یتیم کا خیال رکھو, مساکین کا خیال رکھو, اپنے ہمسائے کا خیال رکھو, قریبی ہمسائے کا خیال رکھو, دور والے ہمسائے کا خیال رکھو. اس کے بعد اپنے دوست کا خیال رکھو, کمپینین ایٹ یور سائڈ یعنی کہ اپنے دوست کا خیال رکھو. ٹریولر مسافر کا خیال رکھو. اینڈ whom your right hand possesses اور جو بھی تمہارے ہاتھ میں آتا ہے تمہاری طاقت میں, سب کا خیال رکھو. کس کا رائٹ چھوڑا اللہ نے پیچھے؟ اسے ریلیونٹ حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی 6511 گریڈ صحیح by احمد شاکر. Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Indeed, Allah does not love indecency and obscene speech. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا انڈیسنسی یعنی کہ جو لوگ ڈیسنٹلی پیش نہیں آتے, جن کی اخلاقیات اچھی نہیں, اور آفسین اسپیچ یعنی کہ گندی زبان کو اللہ ذرا پسند نہیں کرتا. نہ اللہ انڈیسنسی کو پسند کرتا ہے, نہ آفسین اسپیچ کو پسند کرتا ہے, یعنی کہ نہ گندے اخلاقیات کو پسند کرتا ہے اللہ, نہ اللہ گندی زبان کو پسند کرتا ہے. ہماری زبانیں کیسی ہیں ہمیں پتہ ہے. The hour will not be established until the indecency becomes widespread. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ مورل بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. کہ انڈیسنٹ ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا. میں اب اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتا, لیکن اللہ معاف کرے کہ انڈیسنسی پھر بھی اس کے لیے کوئی ایک اچھا لفظ ہے. وہ تو ٹوٹل مطلب کہ تھرڈ کلاس امورالٹی ہے. اس کے بعد اب مجھے یہاں سے ایک ٹاپک یاد آ گیا, میں آپ کو وہ بتا دوں. بلاسفیمی آف دا پروفٹس آف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آف اہل بیت, آف امہات المومنین, یہ اتنی وائڈ اسپریڈ ہوگی کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. 400 پیجز ہیں یا پتہ نہیں 4000 پیجز ہیں فیس بک پہ خالی. اس کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے نا. یہ فیس بک انسٹاگرام کے بغیر اس پہ 400 4000 پیجز بنے ہوئے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے معاذ اللہ میں آئی کین ناٹ ایکسپلین, لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, صرف آپ کی نالج کے لیے آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. ایز اے مسلمان اگر ہمیں اتنا بھی نہیں پتا تو پھر ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے
کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسے فتنے سے کو دیکھنے سے بھی دور رکھے. پورنوگرافی بلاسفیمی ہو رہی ہے. بلاسفیمی کا اب پہلے تو معاذ اللہ ایک حد ہوتی تھی نا کہ نعوذ باللہ انبیاء کو گالم گلوچ کر دی، معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں گالم گلوچ کر دی. لیکن آپ اتنے گر جائیں گے اب پھر یہی انڈیسنسی ہے. انڈیسنسی کا بھی وہ حد ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کین یو امیجن اے ٹرم بلاسفیمی انکلوڈنگ اے پورنوگرافی؟ اور ثم نعوذ باللہ اس میں زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، مجھے زبان کامتی ہے، ہاتھ کامتے ہیں بات کرتے ہوئے. کہ پرائیویٹ پارٹس پہ مقدس ہستیوں کے نام لکھ کے یہ پورنوگرافی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا گند ہے. اور پھر یہ لوگ جو آج بلاسفیمی کیسز کے فیور میں بولتے ہیں کہ لوگ سب بڑا ناجائز ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں اس لا کے انڈر لوگ جو ہیں وہ بیچارے سزا ان کو ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بیچارے پجورے کوئی نہیں ہے، سارے الو کے پٹھے ہیں ایک نمبر کے. اب میں بس ایک یہ میں آپ کو سرفیس کی باتیں بتا رہا ہوں، مطلب کہ ڈیٹیل میں تو میں جا ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان اس کی ڈیٹیل بیان کر ہی نہیں سکتا. ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ماسٹربیشن آن قرآن. کین یو ایون امیجن؟ ایک مسلمان ہی امیجن بھی کر سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بلاسفیمی کا کیس نہ ڈالو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ کا صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برداشت کرے. ورنہ اللہ اگر آگے نا انتقام لینے پہ، اللہ چہروں کو وہ مسخ کریں گے کہ سور اور بندر تو دور کی بات، پھر انسان وہ بنے گا کہ وہ چہرے کو دیکھ کے چیخے گا. خیر تیار ہے آگے دوزخ، کس لیے تیار کی اللہ نے. لیکن اللہ کے مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اسی طرح اللہ سب سے بڑے صبر کرنے والے. جس کو بنایا، جس کے ہاتھ سے ہم بنے ہیں، وہی یہ حرکتیں کر رہا ہے. آپ امیجن کریں ادھر میرا بچہ یہ حرکت میرے سامنے کرنا شروع کر دے، میرے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ مجھے پتا ہے وہ تو بچہ ہے میرا، بنایا نہیں ہے میں نے اس کو، خالق اللہ ہے اس کا. میرا صرف اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے خون کا، میں اس کی برداشت نہیں کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ گند اور غلیظ اور یہ اللہ معاف کرے، میں I've lost words on this but لیکن یہ جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کا صبر کتنا آزما رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. پھر کہتے ہیں ہیٹ فل اسپیچ نہ دیں. ہیٹ فل مطلب کہ وہ ہیٹ فل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیملی ٹائز آر سویئرڈ، یعنی کہ لوگ آپس میں رشتہ داریاں توڑ دیں گے میرے اور آپ کے سامنے. نیبرز آر مسٹریٹڈ میرے اور آپ کے سامنے. تو ٹریچرس، اب یہ بات سب سے زیادہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار جو ایماندار آدمی ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جو بے ایمان ہے وہ جو ایک ٹرم بنی ہوئی لچا سب سے اچھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بہت پہلے بتا کے جا چکے ہیں. ٹریچرس آر ٹرسٹڈ، یعنی کہ جو بے ایمان ہیں ان کے اوپر یقین رکھیں گے لوگ. اینڈ دوز ہو آر ٹرسٹ وردی آر ڈیمڈ ٹریچرس.
اور جو ایماندار ہیں ان کو لوگ کہیں گے کہ یہ بے ایمان ہیں. آپ کے ورک پلیسز پہ اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے موجود ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ایماندار ہوگا نا بیچارہ, اس کو اتنا ہی ٹریچرس سمجھیں گے, اتنا ہی دھوکے باز سمجھیں گے, اور جتنا دھوکے باز ہوگا اس کو اتنا ہی ایماندار سمجھیں. کیونکہ دھوکے باز کو تو طریقے بھی بڑے آتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ میں نے صاحب کو خوش کیسے کرنا ہے, میں نے کیسے جو ہے نا اپنی نوکری کو بچانا ہے. تو سچ اے تھرڈ کلاس پیپل وی آر. اور یہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو پہلے بتا دیا, نئی خبر نہیں ہے. یہ احادیث, یہ قرآن کی آیات 1500 سال سے وہیں کی وہیں موجود ہیں. ہم ان کو پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے, اور پھر پوچھتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں. نعوذ باللہ. اچھا چلیں, مذہب بھی سچا مانتے ہیں الحمدللہ, لیکن بات یہ کہ اس پر عمل کتنا ہے ہمارا. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو قرآن کی آیت پڑھ دی تھی, اللہ پاک کو نفرت ہے اس انسان سے جو قرآن کی تعلیم تو دیتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. اللہ کو نفرت ہے ایسے آدمی سے جو کہتا ہے اور کرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی اس سے شکوہ کیا ہے کہ وہ کرتے کیوں نہیں جو تم کہتے ہو. اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر یہودیوں کو دیا کہ وہ اس میں کام اور کھیتی باڑی کریں گے اور ان کے لیے پیداوار کا نصف ہوگا. یہ زمانے بھی تھے ہم پہ کہ ہم نے کھیتی باڑی کروائی ہے یہودیوں سے, اور آج ہمارے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت دین اسلام نافذ تھا, اور آج دین اسلام جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہم نے اس کو کیا حال کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو حجاز سے جلا وطن کیا, اور آج ہم ان کو لا لا کے واپس بسا رہے ہیں. آ جاؤ شابش, یہ ایئر بیس بھی لو, یہ ایئر بیس بھی لو, یہ ایئر بیس بھی لو, اور واپس آؤ ہمارے پاس. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے معاملہ کیا کہ پھلوں اور اناج کی پیداوار میں نصف ہمارا ہوگا. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان کو لینڈ پرووائڈ کر دی تھی, اس لیے لینڈ پرووائڈ کرنے کا 50% حضور مطلب مسلمانوں کو ملتا تھا, اور جو اس پہ کھیتی باڑی کی محنت ہوتی تھی وہ ان کو ملتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مکمل وضو کرنے سے تمہارے ہاتھ پاؤں چمکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مکمل وضو کرنے سے تمہارے ہاتھ پاؤں چمکیں گے. جو تم میں سے طاقت رکھے وہ اپنی چمک اور پاؤں کی سفیدی کو لمبا کرے تو وہ ایسا کرے, یعنی کہ وضو اچھی طرح پرفارم کرے تو آپ کے اعضائے وضو چمکیں گے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے واپس آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں پر رات اور دن ایک چکر لگاتے, اور وہ 11 تھیں, یعنی کہ امہات المومنین کی بات ہو رہی. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 عورتوں سے شادی کی طاقت دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی, چہرہ سرخ ہو جاتا یا کام جاتا. اب اس میں 2 واقعات آتے ہیں. ایک حضور کی جو اونٹنی تھی قصوہ, جب آخری وحی نازل ہو رہی تھی حضور پہ, جو حج چل رہا تھا تو اس پہ اتنا زور پڑا کہ حضور پہ نازل وحی حضور پہ ہو رہی تھی, لیکن وہ اتنا زوردار تھا کہ وہ بیٹھ گئی, مطلب کہ اس کی ہڈیاں برداشت نہیں کر سکتی. اور اسی طرح صحابی بتاتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی ران مبارک میری ٹانگ پہ پڑی ہوئی تھی اور اس وقت حضور پہ نا وہی نازل ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا بوجھ میرے اوپر ہے، حالانکہ ہلکا سا پارٹ تھا صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو یوز ٹو سویٹ. اوبیسلی نیچرل چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جب پہاڑوں پہ پیش کیا گیا تو پہاڑوں نے کہا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا انسان کے علاوہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور پسینے کا اثار ہوتے تھے. ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا سپر نیچرل کانسیپٹ ہے جو میں اور آپ تو سمجھ نہیں سکتے. حضرت اغر مزنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی میرا دل بھی غافل ہو جاتا ہے، میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب اللہ کے نبی اگر ہم اپنے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں جو کہ اوبیسلی وہ ان کی ایک آپ کریں عاجزی ہے، حالانکہ حضور کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا تھا. اب وہ ایک صرف اس وجہ سے عاجزی امت کو سمجھانے کے لیے کہ تو یہ عاجز لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ میرا اپنی مثال دیتے ہیں لیکن اصل میں ٹیچنگ کسی اور کے لیے ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اگر غافل ہو جاتا تو پھر تو ہم تو اللہ ماشاء اللہ کسی کھیت کی مولی نہیں، اور وہ 100 دفعہ استغفار کرتے تو میرا اور آپ کا تو حال ہی خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم جان لو تو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور روز زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے ایک پیالہ دیکھا جس پہ مجھے دودھ دیا گیا، میں نے اس میں سے پیا اور یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ناخنوں سے ایسے بھی دودھ نکل رہا ہے. پھر میرا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اس کی تعویل کیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، یعنی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ علم کا پہاڑ اگر کھولا گیا ہے میرے پاس تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھولا گیا، اور وہ ثابت بھی ہے قرآن میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سیکنڈ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا کر جس سے وہ صرف اپنی کمر سی بھی رکھ سکے، زیادہ کبھی طلب نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی، یہی آفسین سپیچ جو بات ہو رہی تھی، کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اس کو پسند کرتے تھے، اور نہ بازار میں چیخ کر بولنے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینے والے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس حال میں مرا کہ وہ اور جو اس حال میں مرا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور شرک توحید پہ مرنا میں نے کو بتا دیا بڑا مشکل کام ہے. جندب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، آپ کی انگلی کو کاٹ لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے، اور تجھے یہ اللہ کے راستے میں ملا ہے. یہ ابھی ہم نے جو پڑھی ہے سورہ یاسین میں جو وہ شیر والی بات چل رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ. اگر ہدیہ ہے تو اپنا ہاتھ بڑھا کر لے لیتے تھے، اور اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ اکرام کو فرمایا کرتے تھے کھاؤ. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آگے جو بھی ان کی نسل ہے اس پہ صدقہ حرام ہے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے. آپ سے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا.
انصاریوں نے اپنی زمینیں تقسیم کر دیں اس شرط پر کہ وہ ہر سال ان کو اپنے پھلوں کا نصف دیں گے اور ان میں وہ کام کریں گے. مہاجرین کو آتی تھی جو ہے نا محنت کرنی آتی تھی، اور انصار کو وہ محنت کرتے تھے اور انصار کے ساتھ تقسیم کرتے تھے. یعنی کہ حضور نے شروع سے حلال روزی کی طرف ہی ترغیب دلائی ہے، مفت کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو یہودیوں کو دیا اور اس میں وہ کام میں کھیتی باڑی کریں گے اور ان کے لیے پیداوار کا نصف ہوگا. یہ بات پہلے بھی آپ نے پڑھ لی اور اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جس سال وہ فتح ہوا داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ٹوپ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قتل کعبہ کے غلاف کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو. یہ وہ خبیث لوگ تھے جو بلاسفیمی کی میں نے بھی آپ کو بات کی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حدیں پار کی تھیں اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غلاف کعبہ کے اندر چپٹا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے نکالو اور قتل کرو اس کو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ رنگ کا امامہ تھا، بغیر احرام کے داخل ہوئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، پھر ان سے شادی کی. میں نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حق مہر کیا تھا، تو انہوں نے کہا ان کا نفس، یعنی کہ جو آزاد کیا وہی حق مہر تھا اصل میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس عورت نے اپنے آپ کو ہبہ کیا وہ خولہ بنت حکیم تھی. ہبہ کا مطلب ڈیڈیکیٹڈ ہر سیلف ٹو اللہ، ہمیشہ کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، اور آپ کے پاس ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. پیچھے اپنے 11 کی روایت بھی پڑھ لی، یہ 9 کی بھی آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وراثت دیناروں میں تقسیم نہیں ہوتی، جو بعد میں نے چھوڑا ہے وہ میری بیویوں کا نفقہ خرچہ ہے اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے. یعنی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، صرف جو ان کی اہلیہ کا جو نفقہ ہے وہ پورا ہوگا اور ساتھ جو باقی بچے گا وہ صدقہ کر دیا جائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کے نیچے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو داخل فرمایا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہیں اور میرے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاید یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کی اس وجہ سے صلح کر لیں، شاید اس کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 جماعتیں صلح کر لیں. بعد میں ہوا بھی آپ نے دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے. ظاہری بات ہے حضور کے تقوی کا معیار ہمارے تقوی کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک بشر ہوں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ جب مسلمان کو میں ماروں یا سرزنش کروں اس کے لیے اس کی وجہ سے پاک کر دینا اور اس کو اجر عطا فرمانا. ان کے حضور کی ڈانٹ بھی اور حضور کی سرزنش بھی یا مارنا بھی جو ہے نا وہ انسان کے لیے مقدس ہی تھا، اس کے درجات ہی بڑھتے تھے، اس کے فائدے ہی ہوتے تھے. جیسے اللہ کے نبی نے اپنے لیے تو خیر ان کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن استاد اور باپ کی مار میں بھی یہ چیز شامل ہے. اگر استاد مارتا ہے باپ مارتا ہے تو وہ بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہو اور میں اس کو تکلیف دوں، اس کو ماروں یا سخت سست کہوں تو یہ اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت بنا دینا.
یعنی کہ اللہ کے نبی نے حالانکہ کبھی کیا نہیں ایسا، لیکن پھر بھی دعا کر دی ان کے ہاتھ میں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ان کے لیے اجر لکھ دی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ جو مومن بندہ ہو اور میں اس کو ڈانٹوں تو قیامت والے دن اس کی وجہ سے اس کو اپنے قریب کر لینا۔ یہ دعائیں دیکھیں اللہ کے نبی۔ یا ایک آدمی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو راوی کہتا ہے کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں اے اللہ کے رسول کے خلیفہ؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ اب اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی حضور تو معاف فرما دیا کرتے تھے، وہ صرف حق اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اگر معاف کرتے ہیں وہ صرف حق حضرت ابوبکر کا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ صرف حق حضرت عمر کا ہے کہ وہ معاف کرے، میرا اور آپ کا نہیں۔ تبھی تو پھر یہ بنائے گئے ہیں یہ آپ کے، اور اللہ معاف کرے بتا کہ وہ جو ہیں آپ کے جج صاحب جو ہے ان کی شان میں گستاخی ہو جائے تو آپ کو کیا لگ جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے یا انبیاء یا اہل بیت یا امہات المومنین کے بارے میں بکواس کرتے تو اس کی خیر ہے۔ جج صاحب جو ہے نا وہ مقدس گائے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جہاں پہ ایسے قانون بنتے ہوں تو پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ ایک یہودیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی تھی، ایک آدمی نے اس کا گلا دبا دیا، اس کو مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاہ قرار دے دیا، یعنی کہ ضائع اس کی طرف خون ضائع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور میں نے جامع کلمات دیا گیا ہوں، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ پہ لا کر رکھ دی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، ان کا گدا جو تھا وہ چمڑے کا اور اس کو کھجوروں کے پتوں سے بھرا گیا تھا۔ ہمارے گدے ماشاءاللہ کیسے۔ حضرت عائشہ یہ ساری چیزیں ہم نعمتیں کنسیڈر نہیں کرتے، دیکھتے ہیں اگلے کے پاس گاڑی کون سی ہے، اگلے کے پاس بنگلہ بہتر ہے، میں کرائے پہ رہتا ہوں، اس کا اپنا گھر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کیا میسر تھا اور میرے اور آپ کے پاس کیا میسر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بکری کی پنڈلی کا گوشت 15 دن کے بعد نکالتے تھے، ہم اس کو کھاتی تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ہنس پڑی اور فرمایا کہ آل محمد نے کبھی بھی 3 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی بھی کھانا نہیں کھایا، نہ ہی میدے کی روٹی کھائی۔ پوچھا اے ابو حمزہ، یعنی کہ ان کی کنیت ہے، کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا چٹائی پر۔ ابو حزام فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنی انگلیوں سے بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے 3 دن سے زیادہ جو کی روٹی کبھی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ذرا اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے ہم سب کو اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔